میرے شوہر نے ایک دن اچانک ہی غصے میں مجھے طلاق دے دی اور جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہیں بہت پچھتاوا ہونے لگا۔ انہوں نے اپنی بہن کے 13 سالہ بیٹے سے میرا نکاح کروا دیا تاکہ میں اس سے شادی کے بعد طلاق لے کر واپس اپنے شوہر سے شادی کر سکوں، لیکن شادی کی رات میری جان ہی نکل گئی جب اس نے میرے شوہر کو چھوٹی سے چھوٹی بات پر جلدی غصہ آ جایا کرتا تھا اور ان کو اپنا غصہ قابو کرنا نہیں آتا تھا۔ اچانک ہی وہ کسی بھی معمولی سی بات پر غصے میں آ جاتے اور سارے گھر کا سامان اٹھا کر پھینکنے لگتے۔ کئی دفعہ میں نے انہیں محبت سے سمجھایا تھا کہ اتنا غصہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن وہ تو کسی صورت سمجھ ہی نہیں پاتے تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھ پر غصہ ہو جایا کرتے۔ ہماری شادی کو 1 سال کا عرصہ ہی گزرا تھا اور اس 1 سال میں نے ان کے غصے کی انتہا کو دیکھ لیا تھا، لیکن مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن وہ غصے میں ہر حد پار کر جائیں گے اور ہمارے رشتے کو ہی نشانہ بنا بیٹھیں گے۔ ایک معمولی سی بات کو لے کر میرے شوہر نے مجھ سے تعلق ختم کر لیا تھا، لیکن جیسے ہی کچھ گھنٹوں بعد ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ میرے قدموں میں گر گئے اور معافی مانگنے لگے۔ لیکن اب پچھتاوے کا کیا ہوتا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ میرے شوہر نے صرف وقت پر کھانا نہ تیار ہونے پر اتنا غصہ کیا تھا۔ بات بڑھتے بڑھتے طلاق تک آ پہنچی تھی اور میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ میرا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ میں نے واجد سے اپنی پسند سے شادی کی تھی اور مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ 2 لمحوں میں ہی ہمارے رشتے کو نیست و نابود کر دیں گے۔ میں تو ان کی محبت کے خاطر اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر چلی آئی تھی اور اب میرے لیے واپسی کا کوئی راستہ بھی ممکن نہیں تھا، لیکن واجد کے رویے نے تو مجھ پر زندگی تنگ کر دی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے کہ جب ہی میرے شوہر نے اس مسئلے کا ایک حل نکالا اور جسے سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس گھر میں میرے اور میرے شوہر آج کے علاوہ ان کا ایک بھانجا رہتا تھا جس کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں تھا اور واجد نے اسے اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا۔ وہ 13 سالہ ایک سمجھدار بچہ تھا جس کا نام شایان تھا۔ واجد مجھ سے کہنے لگے کہ انم تم اسی گھر میں رہ کر خاموشی سے اپنی عدت پوری کر لو، میں تمہارا نکاح کروا دوں گا اور تم حلالہ کر کے پھر میرے پاس چلی آنا۔ واجد کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں کیسے ایک 13 سالہ بچے سے نکاح کر سکتی ہوں جبکہ میری اپنی عمر 20 برس کی تھی، لیکن وہ آج میرے قدموں میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ وہ میرے بغیر کسی صورت نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے جو کچھ بھی کیا یا کہا وہ غصے میں تھا۔ پہلے تو وہ اس طلاق کو طلاق ماننے کے لیے راضی ہی نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے شدید غصے کے عالم میں یہ الفاظ ادا کیے ہیں، لیکن میں اپنی بات پر قائم رہی کہ طلاق تو طلاق ہوتی ہے، غصے میں دی گئی ہو یا مذاق میں وہ قائم ہو جاتی ہے، اور اب میں ان کے نکاح میں نہیں رہی ہوں۔ واجد نے مجھ سے کہا کہ تم اسی گھر میں رہ کر اپنی عدت پوری کر لو اور میں پوری طرح تمہارا خرچہ اٹھاؤں گا اور تمہیں کسی چیز کی کمی نہ ہونے دوں گا، اور اس کے بعد خود شایان سے تمہارا نکاح کروا دوں گا۔ شادی کے اگلے دن ہی تم شایان سے طلاق لے لینا، اسے میں نے پال پوس کر بڑا کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ فوراً تمہیں طلاق دے دے گا۔ میرے پاس واجد کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ میں اپنی ساری کشتیاں جلا کر واجد کے در پر آئی تھی۔ میں اور واجد ایک ہی محلے میں رہتے تھے
اور میں اسکول آتے جاتے واجد کو دیکھا کرتی تھی اور مجھے واجد سے محبت ہو گئی تھی۔ جب واجد نے میرے لیے رشتہ بھیجا تو میرے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ واجد کا غصہ سارے جہاں میں ہی بہت مشہور تھا۔ واجد ہمیشہ ہی غصے میں اپنا آپا کھو بیٹھے تھے۔ غصے میں آ کر محلے میں مار پیٹ اور لڑائی جھگڑا ان کے لیے معمول کی بات تھی، اور جب مجھے اندازہ ہوا کہ میرے گھر والے کسی بھی طرح مجھے واجد کے ساتھ رخصت نہیں کریں گے تو میں نے واجد سے چپکے ملاقاتیں شروع کر دی۔ واجد نے ان ملاقاتوں میں مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ مجھ پر کبھی غصہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ میں اس وقت جوانی کی دہلیز پر تھی اور جذبات کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ ہر ملاقات پر جب واجد مجھے ہاتھ لگاتے اور محبت سے مجھے چومتے تو میں اندر تک سرشار ہو جاتی، اور واجد نے مجھے اپنے لیے اتنا بے تاب کر دیا تھا کہ میرے پاس اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر واجد سے شادی کر لوں۔ میں کسی بھی طرح واجد اور اپنا ملن چاہتی تھی۔ چپکے ہونے والی ملاقاتوں نے ہمارے دل میں جذبات کا ایسا طوفان پیدا کر دیا تھا جسے روکنا یا برداشت کرنا ہمارے بس میں نہیں تھا۔ کبھی کبھی ہماری ملاقات حد سے زیادہ تجاوز کر جاتی اور میں سب کچھ بھول کر واجد کی ہو جاتی۔ واجد نے اپنے ایک دوست کا گھر ہماری ملاقات کے لیے طے کر رکھا تھا، جہاں اس کا دوست اکیلا رہا کرتا تھا۔ میں اور واجد وہاں ملتے اور اپنی پیاس کو بجھانے کی کوشش کرتے، لیکن جلد ہی ہماری ملاقات کے لمحے ختم ہو جاتے اور ہم دونوں سے رابطہ بھی نہ ہو پاتے۔ کبھی کبھی واجد مجھ سے بہت زیادہ کھلے الفاظ میں اپنے جذبات کا اظہار کر کے کہتے کہ وہ اب میرے بغیر اپنے بستر پر بہت بے چینی محسوس کرتے ہیں اور اب وہ کسی بھی طرح میرے ساتھ راتیں گزارنا چاہتے ہیں۔ اگر میں ان کی نہ ہوئی تو وہ کوئی بھی غلط قدم اٹھا لیں گے۔ میں واجد کے اس جنون کو اپنے لیے محبت سمجھتی رہی اور مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ یہ جنون تو ان کی فطرت کا حصہ ہے۔ میں ان کے محبت بھرے جذبات سے اس قدر متاثر ہو گئی تھی کہ میں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر 18 سال کی عمر میں ان کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی تھی، اور ہم دونوں وہ محلہ چھوڑ کر دور چلے آئے تھے۔ واجد کے گھر میں صرف ان کی بوڑھی ماں اور ان کا بھانجا رہ گیا تھا، کیونکہ ان کی بہن اور بہنوئی کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ واجد کی ماں بھی چل بسی ہیں، تو واجد اپنے بھانجے کو ہمارے گھر لے آئے۔ جب میں اپنا گھر چھوڑ کر واجد کے ساتھ فرار ہوئی تھی تو میری آنکھوں میں بہت سے سپنے تھے اور اس شادی کو لے کر بہت زیادہ ارمان تھے۔ ہم نے ایک کرائے کا گھر لیا تھا۔ واجد کی نوکری بہت اچھی تھی، اس لیے ہمیں پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ واجد عمر میں مجھ سے 12 سال بڑے تھے اور شادی کے وقت ان کی عمر 30 سال تھی، اور ان کے غصے کی وجہ سے کوئی بھی اپنی بیٹی کو ان سے بیانا نہیں چاہتا تھا، اور جب میں انہیں میسر آئی تو انہوں نے جذبات میں آ کر نہ صرف میرے ساتھ بہت سا گزارا کر کے مجھے لے کر فرار ہو گئے۔ شادی کی رات مجھے ان کے جنون کا صحیح طرح سے اندازہ ہو گیا، جب وہ 2 گھنٹے تک مجھے مستقل محبت دینے کے باوجود بھی پیچھے نہیں ہٹے اور ان کی پیاس نہ بجھی۔ میں بہت زیادہ تھک چکی تھی، اس لیے میں نے واجد سے کہا کہ میں اب تھک گئی ہوں اور میں سونا چاہتی ہوں، لیکن وہ جنون کی انتہا پر پہنچ گئے اور میرے ساتھ زبردستی کرنے لگے۔ میں پوری رات واجد کی زبردستی کو برداشت کرتی رہی، لیکن میں اسے تب بھی ان کی محبت ہی سمجھ رہی تھی۔ واجد نے جب مجھ پر غصہ نہ کرنے کی باتیں کی تھی وہ سب بھی محض باتیں ہی رہ گئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا غصہ پھر ان پر غالب آ گیا تھا اور وہ میرے ساتھ زور و زبردستی کرنے کے علاوہ مجھ پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ بھی کرتے اور کبھی کبھی تو مار پیٹ پر اتر آتے۔ میں یہ سب کچھ برداشت کرنے پر مجبور ہو چکی تھی،
क्योंकि मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जिस दिन वाजिद मुझसे मोहब्बत करते, इस दिन इस कदर मोहब्बत करते कि मैं इनकी पिछली तमाम बातों और तशद्दुद को भूल जाती और एक दफ़ा फिर इनकी मोहब्बत में दीवानी होने लगती। ज़िंदगी इसी तरह नशेबो फराज पर थी कि जब हमें पता चला कि वाजिद की माँ का इंतकाल हो गया है और वाजिद का यतीम भांजा अकेला रह गया है, वाजिद खुद जाकर अपने भांजे शायान को हमारे ही घर ले आए। इस वक्त वो एक 12 साल का बच्चा था। शायान बिल्कुल मेरे छोटे भाई के जैसा था, इसलिए मैंने इसे देखते ही फौरन अपने सीने से लगा लिया था और इसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत देने लगी थी। मैं हर वक्त इसका ख्याल रखती और इसके साथ साथ रहती। शायान को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी मैंने ले ली थी, क्योंकि मेरे पास घर के कुछ ही थोड़े बहुत काम हुआ करते थे और बाकी वक्त मैं फारिग रहा करती थी। शायान के घर आने से मेरा दिल लग गया था और मुझे वाजिद के गुस्से से भी निजात हासिल होने लगी थी, क्योंकि शायान की मौजूदगी में वाजिद मुझ पर मार पीट ना करते थे। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना अभी भी इनका मामूल था। शायान भी बचपन से वाजिद के इस रवैये से वाकिफ था, इसलिए ये बात इसके लिए भी नई नहीं थी। अक्सर वाजिद की गैर मौजूदगी में वो मजाक मजाक में वाजिद को बुरा भला कह देता और मैं इसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठती। वो मुझे कहता कि अनम आपी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मामू आपके साथ इस तरह का रवैया रखते हैं, जबकि आप इतनी अच्छी हैं। मैं मुस्कुराकर शायान की बात को टाल जाती, लेकिन सच तो ये था कि मुझसे भी वाजिद का ऐसा सलूक का बर्दाश्त नहीं होता था। मोहब्बत के जो हसीन सपने सजाए मैं वाजिद के साथ आई थी, वाजिद ने एक एक करके इन तमाम सपनों को तोड़ दिया था। कई दफ़ा मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने घर वापस लौट जाऊं, लेकिन फिर इतनी हिम्मत ना हुई कि दोबारा अपने माँ बाप का सामना कर पाती। एक दिन वाजिद दफ्तर से बहुत गुस्से में घर लौटे थे और इत्तेफाक से मुझे खाना पकाने में देर हो गई थी, क्योंकि आज सुबह से ही इलाके में गैस की बंदिश थी और वाजिद ने मेरी बात सुने बिना ही गुस्से में सारे घर का सामान देखना शुरू कर दिया। और जब मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की और बताना चाहा कि सुबह से गैस नहीं थी, तो मेरी बात सुने बगैर ही उन्होंने मुझे तलाक दे दी। मैं अपनी जगह हक्का बक्का खड़ी रह गई थी और वाजिद को इस वक्त भी बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ था कि मुझ पर कैसी क़यामत ढा गए हैं। हमेशा की तरह ही कुछ ही घंटों में इनका गुस्सा बिल्कुल ठंडा हो गया, तो उन्हें एहसास हुआ कि वो हम दोनों के साथ कैसा जुल्म कर चुके हैं। वो मेरे कदमों में बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और यही कहते रहे कि उन्होंने जो कुछ कहा वो गुस्से में कहा था और इसका कोई मतलब नहीं था। मैं इस बात को किसी सूरत नहीं मान सकती थी। मेरे नज़दीक तलाक हो चुकी थी। जब वाजिद ने देखा कि मैं इनके साथ अब किसी भी तरह रहने को राजी नहीं हूँ, तो उन्होंने एक दरमियानी रास्ता निकाला और कहने लगे कि मैं इस घर में रहकर अपनी इद्दत के दिन गुजार लूँ, फिर शायान से शादी करके दोबारा इनके निकाह में चली आऊँ। वाजिद की बात सुनकर मेरी जान निकल गई कि वो अपनी गर्ज के खातिर अपने 13 साला भांजे से मेरा निकाह करवाना चाहते हैं। वाजिद ने कहा कि एक यही रास्ता है जिसके ज़रिए से हम दोनों दोबारा एक हो सकते हैं। मेरे पास वाजिद की बात मानने के अलावा और कोई चारा न था, इसलिए मैंने इसी घर में रहकर इद्दत पूरी करने लगी। फिलहाल हमने ये बात शायान से छुपा ली थी। मैं रात को स्टोर रूम में चली जाती और रात वहीं गुजारती। दिन भर तो वाजिद घर पर मौजूद ही ना होते थे। शुरू में तो शायान बहुत हैरान हुआ कि मैं स्टोर रूम में क्यों सोने लगी हूँ, लेकिन फिर मैंने ये कहकर बात ख़त्म कर दी कि इसके मामू मुझसे नाराज़ हैं और वो मुझे अभी अपने कमरे में नहीं रखना चाहते। दिन बहुत तेज़ी से पर लगा कर उड़ रहे थे और वाजिद से मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। कई दफ़ा उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा मुंह फेर लेती।
اس وقت وہ ایک نامحرم کے سوا اور کچھ نہ تھے۔ شایان نے بھی انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی نوکری ڈھونڈ لی تھی اور وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ فارغ وقت میں انٹرنیٹ پر ہی کوئی کام کرنے میں مصروف تھا۔ میں جب بھی اس سے پوچھتی کہ تمہیں اس وقت کام کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تو وہ مسکرا کر کہتا کہ وہ ہمیشہ تو میرے اور ماموں کے سہارے زندگی نہیں گزار سکتا ہے اور وہ جلد ہی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ مجھے شایان کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی۔ وہ ایک سلجھا ہوا اور سمجھدار بچہ تھا۔ جس دن میری عدت ختم ہوئی اسی دن واجد نے شایان کو بٹھا کر بہت پیار سے محبت سے ساری بات بتائی، جسے سن کر شایان سکتے میں آ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واجد نے مجھے طلاق دے دی ہے، لیکن پھر اسے سمجھ آ گئی کہ میں اتنے عرصے سے اسٹور روم میں راتیں کیوں گزار رہی ہوں۔ اور جب واجد نے شایان کو یہ بتایا کہ وہ اس سے کیا چاہتے ہیں تو شایان بالکل ہی ہکا بکا رہ گیا اور کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی مامی سے نکاح کر لوں۔ واجد نے کہا کہ حلالہ کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم انم کو ایک رات اپنے نکاح میں رکھ لو، پھر بھلے تم اسے اگلے ہی دن چھوڑ دینا۔ یہ بات ہم تینوں کے علاوہ اور کسی کو معلوم نہ ہوگی، یوں ہمارا بھرم رہ جائے گا اور ایک دفعہ پھر انم میرے نکاح میں آ جائے گی۔ شایان نے ایک نگاہ مجھ جو ان دونوں کی گفتگو کے درمیان خاموش بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ شایان کو معلوم تھا کہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اور میں ایک بے سہارا، ایک بے آسرا عورت ہوں۔ اگر شایان اس نکاح کے لیے راضی نہ ہوگا تو میں در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے مجبور ہو جاؤں گی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد شایان نے حامی بھر لی اور واجد نے اسی روز قاضی کو بلا کر خاموشی سے گھر میں ہی ہمارا نکاح کروا دیا۔ جس طرح ہم دونوں کی طلاق کی خبر کسی کو نہ ہوئی تھی، ویسے ہی میرے اور شایان کے نکاح کے متعلق بھی ہم نے کسی کو اطلاع نہیں دی تھی۔ یوں بھی ہم تینوں کے ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میرے اور شایان کے نکاح کے بعد واجد یہ کہہ کر گھر سے چلے گئے کہ وہ صبح میں واپس آئیں گے اور ان کے آنے سے پہلے پہلے شایان مجھے طلاق دے دے گا۔ میں تھکی ہاری اسٹور روم میں بیٹھی تھی جب شایان میرے پاس چلا آیا اور کہنے لگا کہ آپ میرے کمرے میں چل کر آرام سے سو جائیں۔ پہلے تو میں شایان کو منع کرتی رہی، لیکن جب وہ نہ مانا تو میں اس کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی اور آنکھیں بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی مجھے لیٹے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب مجھے اپنے اوپر کسی کے ہاتھ کا احساس ہوا۔ یقیناً وہ شایان ہی تھا۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ میرے ساتھ ہی لیٹا ہوا تھا۔ اکثر ہی میں اور شایان ایک ساتھ لیٹ کر باتیں کرتے تھے، لیکن آج ہم دونوں کا رشتہ بدل چکا تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ ایک ہی بستر پر لیٹ کر بہت عجیب محسوس کر رہی تھی۔ شایان دھیرے دھیرے میرے جسم پر اپنی انگلیاں چلانے لگا تو میں گڑبڑ کر بیٹھی، لیکن شایان نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دوبارہ اپنے برابر میں لٹا لیا اور آہستہ سے میرے قریب ہو گیا۔ اس کی گرم گرم سانسیں مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی اور میری سانسیں رکنے لگی تھی۔ شایان دھیمی دھیمی میرے کان میں کہہ رہا تھا کہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں۔ اس وقت مجھے شایان 13 سال کا بچہ نہیں بلکہ ایک بھرپور مرد محسوس ہو رہا تھا۔ شایان کا قد کاٹ بہت اچھا تھا، وہ اپنی عمر سے بڑا دکھائی دیتا تھا اور ماں باپ کی غیر موجودگی نے اسے وقت سے پہلے ہی بہت احساس اور سنجیدہ بھی کر دیا تھا۔ شایان کے سوال پر میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ آپ چاہتی ہیں کہ میں صبح اٹھتے ہی آپ کو طلاق دے دوں۔ نہ جانے کیوں شایان کی باتوں پر میری آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ شایان نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور دھیرے دھیرے میری آنکھوں کو چومنے لگا۔ اس کے دونوں ہاتھ میرے جسم پر رینگ رہے تھے اور میں اپنا آپ کھوتی جا رہی تھی۔ میرے اور شایان کے درمیان آہستہ آہستہ دوریاں مٹتی چلی گئی اور میں اس کے ساتھ تعلق قائم کر بیٹھی۔
मुझे हरगिज भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि मैं एक 13 साल के बच्चे के साथ हूँ। शायान एक भरपूर मर्द था जिसने मेरे जज्बात को ऐसी तस्कीन पहुँचाई थी जो कभी वाजिद भी ना दे सके थे। वाजिद उम्र में मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े थे। शायद इनके साथ ताल्लुक़ कायम करके मुझे ऐसी खुशी महसूस ना हुई थी जैसी आज की रात शायान के साथ हुई थी। जैसे ही सुबह सूरज की रोशनी फैली तो मैं शायान से नजरें चुराकर इसके कमरे से निकलने लगी। शायान ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया और कहने लगा कि इसने मेरा हाथ छोड़ नहीं थामा है बल्कि वो जिंदगी भर मेरा साथ निभाना चाहता है। शायान की बात ने मुझे चौंका कर रख दिया था। वो कह रहा था कि वो वाजिद की तरह खुद गर्ज नहीं है और मेरे जज्बात का तमाशा नहीं लगाना चाहता। शायान कह रहा था कि जिस तरह वाजिद ने गुस्से में मुझे तलाक दी है वो दोबारा भी यही सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि इनका अपने गुस्से पर कोई काबू नहीं है। दरअसल वो एक ज़हनी मरीज है। शायान कहने लगा वो मेरा साथ पाकर बहुत खुश है और मैं इसे हर लिहाज से बहुत अच्छी लगती हूँ, इसलिए वो मुझे छोड़ना नहीं चाहता। अपनी बात पूरी करके वो मेरी आंखों में झांकने लगा। इसे मेरे जवाब का इंतजार था। इससे पहले कि मैं इसे कोई जवाब देती वाजिद घर वापस लौट आए थे और आते ही उन्होंने हम दोनों को एक साथ देखकर पहला सवाल यही किया था कि शायान ने मुझे तलाक दे दी है क्या। मैंने वाजिद की तरफ एक सर्द निगाह डाली और वाजिद से कहा कि मैं शायान से तलाक नहीं ले सकती। मैं और शायान एक अज़वाजी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और हम दोनों ने कल रात को एक दूसरे को मुकम्मल कर दिया है और अब हम एक साथ बहुत खुश है। मेरी बात सुनकर वाजिद शायान की तरफ बढ़े। इससे पहले कि वो शायान को मारते मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया कि मैं पुलिस में उनके खिलाफ कार्रवाई कर दूंगी। शायान के साथ ने मुझे मजबूत बना दिया था। भले ही वो 13 साल का था लेकिन अब वो मेरा शौहर था। मैंने वाजिद को आईना दिखा दिया और शायान के साथ उस घर को छोड़ दिया। वाजिद ने हम दोनों को बहुत बुरा भला कहा और बहुत हंगामा किया। वो मुझे हमारी मोहब्बत याद दिलाने लगे लेकिन अब मेरे दिल में इनके लिए कोई जज्बात ना थे। हम दोनों वहां से निकल गए। वाजिद अकेले रह गए थे। कुछ अरसे बाद हमें खबर मिली कि वाजिद ने अपने दफ्तर में किसी आदमी का गुस्से में कत्ल कर दिया है और अब वो जेल की सलाखों के पीछे है। अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर मैंने जो कदम उठाया था इसकी सज़ा मुझे मिल गई थी। अब आने वाली ज़िंदगी मुझे शायान के साथ गुजारनी थी। अल्लाह हाफिज। ख़त्म शुद।